نہیں خدا کرے ختم ہو جائے. بات یہ ہے منصور علی خان صاحب کہ ادارے ہوں، ادارہ ہو، انصاف دینے والا ہو، طاقت رکھنے والا ہو. السلام علیکم دوستو، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جی منصور علی خان کے شو میں وہ ہیں جی میاں جاوید لطیف صاحب. تو میاں جاوید لطیف صاحب نے جی بڑے انکشافات کیے ہیں جو ججز نے جی خط لکھا ہے جی. چلیں پہلے ان کی باتیں سنتے ہیں پھر اس پر بات کریں. کوئی دھرنا ہوا 2014 میں، کوئی 4 حلقوں کی بات ہوئی، چلتے چلتے وہ پاناما آیا، پاناما پہ فیصلے ٹھونسے گئے، لکھوائے گئے، اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا، لوور کورٹ پہ کسی کو کوئی فیصلہ لکھنے کے لیے کہا گیا، ابھی فیصلے بھی نہیں ہوئے تھے. تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا آپ نے ساری گفتگو سن لی. ٹھیک، اگر وہاں بریک کر دی جاتی، آج 6 جج جو ہیں انتہائی قابل احترام محترم ہیں ہمارے لیے، وہ آج اگر خط لکھ رہے ہیں تو کیا جسٹس شوکت صدیقی صاحب جج نہیں تھے؟ کیا جب وہ بات کر رہے تھے کہ اس طرح اس وقت کے جو حاضر سروس ایک ادارے کے اہم بندے ان کے گھر جا کے ان کو دباؤ میں ڈال کے یا اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ لینے کی خواہش رکھتے تھے، تو جب انہوں نے بار میں آ کر بات کی یا اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کو خط لکھا، بار بار ٹائم مانگا، اگر اس وقت کوئی چیز بریک کر دی جاتی، اس وقت کوئی انصاف کر دیا جاتا تو آج یہ 6 ججز کو خط لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی. آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ان 6 ججز کی جانب سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور ہونا چاہیے. اچھا، یعنی کہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ کے پارٹی کے چند لوگوں کی یا آپ کے چند سپورٹرز کی میں جو سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی گفتگو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے اندر سے بھی کوئی کنسپیریسی تھیوری نکال رہے تھے کہ جی یہ ججز جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے ٹائمنگ بڑی زبردست یہ ہے، اور یہ کیا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے. آپ کو کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آ رہی نا؟ دیکھیں انصاف جو ہوتا ہے وہ ٹائمنگ نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، نہ ماحول دیکھتا ہے، نہ ماحول بناتا ہے، بلکہ انصاف وہ ہے جو ہر وقت ہو. ٹھیک ہے، وہ نہ دیکھے کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے، مجھے یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر 44 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ آیا ہے تو اس میں لکھ دیا جاتا کہ یہ کس کی خواہش پہ فیصلہ دیا گیا، ٹھیک ہے، اور دینے والے کون تھے. ان کے متعلق بھی اگر کوئی 2 جملے لکھ دیے جاتے تو لوگوں کو شاید بہتر تسکین ہوتی کہ ہم صحیح ڈگر پہ چل نکلے ہیں. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا معاملہ، شوکت صدیقی صاحب والا معاملہ اور ان 6 ججز کا معاملہ، یہ وہی کڑی لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، ابھی ایک کڑی آپ چھوڑ گئے ہیں. کون سی؟ آپ نواز شریف کی کڑی چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب. آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں، وہ شوکت صدیقی صاحب والا وہی نہیں، نہ وہ میاں صاحب کے فیصلوں سے سر میری عرض سن لینا. شوکت صدیقی صاحب والا اپنی ایک ان کی فیصلے پہ ان کے اپیل پہ ایک ججمنٹ آئی ہے. ایک نواز شریف کو جو سزائیں دی گئی تھی اور اس کے بعد جو بری ہوئے اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہ لاڈلا ہے. آپ یار یہ بتائیں کہ 7 سال ایک بندے کو بے گناہ ہوتے ہوئے آپ رول دیں اور اس کے بعد جب اس کو انصاف مل جائے وہ بھی آدھا مکمل انصاف کے تقاضے یہ تھے کہ جن لوگوں نے چلیں ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ لکھنے والے یا لکھوانے والے تو اس دنیا میں نہیں رہے، ٹھیک، مگر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا فیصلہ کروانے اور کرنے والے وہ تو زندہ ہیں. تو پھر اس کا آپ کیوں نہیں؟ میں سمجھ گیا. اسی طرح ایک سیکنڈ جی پلیز بولیے. دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ رہے ہیں اپنے فیصلے پہ. ٹھیک ہے، پولیٹیشین کو جو بھی جی ہاں دوستو، آپ نے میاں جاوید لطیف صاحب کی باتیں سن لی ہیں. انہوں نے کہا تھا کس نے اجازت دی تھی وہ پالیسی بنانے کی. تو یہ ججز نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، خط لکھا ہے، وہ بہت اچھا کیا ہے. چلو مانا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے جج اب بھی زندہ نہیں ہے، لیکن نواز شریف کو جن لوگوں نے سزائیں دی تھی وہ تو جج اب بھی زندہ ہے نا. تو میاں جاوید لطیف صاحب نے جی کثر ساری ہے جو اپنی جماعت پر نکالی ہے، جو انہوں نے برا بھلا کہا سارا اپنی جماعت کو کہا.